تو برف باری ہو رہی تھی. میں سوچ رہی تھی اس برف باری میں گھر سے کون نکل کر جلسے میں آئے گا, لیکن آج مجھے پتا چلا صبح سے لوگ یہاں پر بیٹھے آ کے نواز شریف کو دیکھنے کے لیے. مری والوں, مری پنجاب کا دل ہے, مری پاکستان کا حسن ہے, اور مری نواز شریف کا بھی دل ہے, اور اب مری مریم نواز کا بھی دل ہے. اس خون جمانے والی سردی میں, برف باری میں آپ سب لوگ آج اس جلسے میں نواز شریف کو دیکھنے, اس کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کرنے تشریف لائے ہو. میں آپ کی صرف شکر گزار ہی نہیں, میں آپ کی مقروض بھی ہو گئی ہوں آج. بہت بہت شکریہ. پورے پاکستان کے جو سیاح ہوتے ہیں ان کی میزبانی کرتا ہے. مری میزبان ہے پورے پاکستان کا, گرمیوں میں, سردیوں میں, ہر موسم میں. تو پھر زبردست ترقی بھی مری کا حق ہے انشاءاللہ, اور وہ حق مری کو مل کے رہے گا. ابھی مری کی چپے چپے پر جو بھی ترقی ہے اس پر کس کا نام لکھا ہے؟ اور پچھلے 5 سال میں باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس بیٹھیے گھس آئے تھے, اور انہوں نے جو ٹمبر مافیا, بلڈنگ مافیا, پلازا مافیا بنا دیا, 5-5 لاکھ میں انہوں نے سودے کر دیے اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی, رشوت کھا لی. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ نے سب نے مار بھگانا ہے یہاں سے, تاکہ مری جو ہے وہ دن رات ترقی کرے. مری والوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ابھی 1 سال پہلے میں مری سے چانگلہ گلی جا رہی تھی, تو راستے میں میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی, تو ہمیں ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. جب راستے میں ریسکیو 1122 آئی تو انہوں نے میری بچی کو ڈالا اپنے ایمبولینس میں. انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے, آپ کو DHQ لے کر جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں ریسکیو 1122 میں بیٹھوں گی اور میں دیکھوں گی کہ مری کے عوام کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں, اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مری والوں کی دن رات خدمت کر کے ان کی ساری مشکلات کو آسان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جانتی ہوں یہاں پر گیس کی مشکل ہے, گیس کا مسئلہ ہے لوگوں کے گھروں میں, آپ کو لکڑی جلانی پڑتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شیر کو ووٹ دیا اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا, تو انشاءاللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیس پہنچائیں گے. وقت بوڑھوں کو, بیماروں کو پہاڑوں سے اتر کر ہسپتال جاتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے, میں جانتی ہوں اس بات کو. انشاءاللہ تعالیٰ بہترین صحت کی سہولیات آپ کے دروازے پر پہنچائیں گے. اور یہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل مری کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو ایجوکیشن کی سہولیات ہیں وہ دی جائیں, کالجز, یونیورسٹی بنے مری کے اندر, تاکہ مری کے بچوں کو تعلیم کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے. بہت افسوس ہوا اس دن مری والوں, میں یاد کرنا چاہتی ہوں, آج میں یہ افسوس بھی کرنا چاہتی ہوں. حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ہو جاتے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ حادثات سے سب کو محفوظ رکھے, لیکن مجھے وہ بے حسی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے, لیکن
वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, वो नहीं आए। यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है मुझे बताओ? हेलीकॉप्टर में 10 मिनट और गाड़ी के अंदर 1 घंटा, कोई आया था मदद के लिए? और अब याद करो, चाहे कोई भी आफत आ जाए, जलजला हो या सैलाब हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े होते हैं। और आज मरी में आपको पता है, आज जहाज भी नहीं आ रहा था, हेलीकॉप्टर भी मौसम की वजह से नहीं आ रहा था, तो नवाज शरीफ साहब ने अपना कल का जलसा कैंसिल किया और बाय रोड मरी पहुंचे। उन्होंने कहा मैंने मरी जाना है। तो जो हुक्मरान, हर हुक्मरान का, वक्त के हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना, जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और वो आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहां था जब मरी के लोग मर रहे थे यहां पर। यहां के ज्यादातर जो मरी के अवाम हैं, मैं जानती हूं, या वो मजदूरी पेशा हैं या वो छोटे छोटे कारोबार जो सियाहत से मुंसलिक है उनके साथ वाबस्ता हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, मरी वालों, मुझे हाथ उठा के जवाब देना कि जब नवाज शरीफ आता है तो कारोबार चलते